جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہو، پھول ہو یا پھر آسانیاں ہو۔ دنیا اتنی بھی بری نہیں ہے۔ جہاں 10 لوگ تمہیں گرانے کے لیے کھڑے ہیں، وہاں ایک ہاتھ ضرور ہوگا جو تمہاری حفاظت کرے گا۔ انسان کا لہجہ ہی بتا دیتا ہے اس کا تعلق کس نسل سے ہے، اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھے۔ بے حیائی سے اگر بچنا ہے تو تنہائیاں پاکیزہ کرنی ہوں گی۔ معاشرے تب ہی پاکیزہ ہوتے ہیں جب تنہائیاں پاکیزہ ہو۔ کوئی برتر نہیں ہے، کوئی کمتر نہیں ہے، لیکن کوئی بھی برابر نہیں ہے۔ لوگ محض انوکھے لاجواب ہوتے ہیں۔ آپ ہیں اور میں ہوں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالے، کیونکہ اللہ پاک شکر گزاروں سے بہت محبت کرتا ہے۔ حیا شیشی میں بند خوبصورت خوشبو کی طرح ہے۔ اگر خوشبو اڑ جائے تو شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ عزت اور محبت بہت نایاب تحفے ہیں، ان کی امید سستے لوگوں سے نہ رکھیے۔ جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے۔ اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ ایمان اچانک غائب نہیں ہوتا، چہرے کا نور اچانک ختم نہیں ہوتا، نمازوں سے سکون اچانک نہیں چلا جاتا۔ پہلے خوف خدا جاتا ہے، پھر نمازیں جاتی ہیں، پھر حیا، پھر پردہ اور پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، بس وقت اور رویے سب بتا دیتے ہیں۔ جس کو آپ اپنے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کا وجود ہی اسی کی وجہ سے ہو۔ وہ نہیں تو آپ بھی نہیں۔ جب بھوک دروازے پہ دستک دیتی ہے تو عقیدے کھڑکیوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے پاس نصیحت کو الفاظ نہیں بلکہ ان کے اپنے اعمال ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا بہترین مذہب صرف آپ کا ہے تو پھر بہترین عمل کر کے دکھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کسی سے ناراض بھی ہو جائے تو اس کا رزق پھر بھی بند نہیں کرتا، بلکہ رفتہ رفتہ اس سے سجدے اور عبادت کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے اپنی نگرانی خود کریں۔ داڑھی والا چور نہیں ہوتا، بعضوں کا چور داڑھی رکھ لیتا ہے۔ نمازی دھوکہ نہیں دیتا، بعض دھوکے باز نماز پڑھ لیتے ہیں۔ برائی کو ختم کرے، نیکی کو نشانہ نہ بنائے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بس صورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ عادتیں بدلی جا سکتی ہیں، فطرت نہیں۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ہر طرح کے برے لوگوں سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ ضروری نہیں ہر کوئی آپ کو سمجھ پائے۔ ترازو صرف وزن بتا سکتا ہے، معیار نہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، انہیں دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔
جو اپنا کل نہیں بھلا سکتے وہ کبھی اپنا کل نہیں بنا سکتے۔ بس یہی سوچ کر زیادہ شکوہ نہ کیا میں نے کہ اپنی جگہ ہر انسان صحیح ہوا کرتا ہے۔ امیدوں کا سامان کم ہو تو زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دو میٹھے بول انسان تو کیا حیوان کو بھی زندگی بھر کے لیے اپنا بنا سکتے ہیں۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگیں اسے تراشتی رہیں تو اچھا اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑے کھاتے کھاتے یہ پینسل ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ میرے اعمال پہ ملتا تو بھوکا رہتا، میری اوقات سے بڑھ کر وہ خدا دیتا ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، گھس گھس کے ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حقوق کی برابری یہ نہیں کہ سب کو یکساں ملے، حقوق کی برابری یہ ہے کہ جس کے لیے جیسے بہتر ہے اسے ویسے ملے۔ واقعی وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ جسے ٹھینگا کہتے تھے اب اس کو لائق کہتے ہیں۔ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ تعلقات جلد ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہے۔ محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بعد آپ ایک لمحے کے لیے خوش تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ یاد رکھا جائے کہ آپ کو دلی سکون کبھی میسر نہ ہوگا۔ برا وقت گزر جاتا ہے مگر اچھے سے اچھے دکھنے والوں کی اصلیت دکھا جاتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ یا رب میں اپنے گناہوں پر بےحد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے دے، آمین۔